والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ سنتي أكرمه الله تعالى بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں اور جمعہ کے دن کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور جمعہ پڑھنے کی بھی ہم سب کو سعادت اور توفیق عطا فرمائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کی بات کو اگر سنیں یا سنائے تو دین کی بات کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اس لفظ کا یا اس حرف کا محتاج بن کے سننا چاہیے کہ میں اس لفظ کا محتاج ہوں حقیقت میں. اور کوئی لفظ یا کوئی حرف یا کوئی الفاظ ایسا نکل جائے کہ وہ دل پر لگے اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل دے، اس کی دل کی دنیا کو ہی بدل دے. رمضان المبارک کا مہینہ قریب مکمل ہی ہو چکا ہے. رمضان المبارک کا آج الوداعی جمعہ ہے. اب ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اب ہم کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے روزوں کو قبول فرمایا ہے یا نہیں فرمایا، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اگر ہم نے رمضان المبارک میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ اسے معاف فرما، اور ہمارے روزوں کو اور جتنے ہم نے عبادتیں کی ہے تو ان سب کو اللہ قبول فرما. کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خصوصی عبادت کرنے کے لیے یہ مہینہ عطا کیا ہے، ورنہ انسان سال ہر سال اپنی زندگی کو گناہوں میں گزار دیتا ہے، اور ایسے ہی گناہوں میں گزار دیتا ہے کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنا میں نے نیک کام کیے ہیں. اس لیے یہ رمضان کا جو مہینہ اللہ نے ہم کو عطا کیا تھا یہ تو چلا گیا، مگر اپنے نفس کا محاسبہ کر کے دیکھے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں کتنی نمازیں اخلاص کے ساتھ میں پڑھی ہیں اور ہم نے کتنے رمضان کے روزے اخلاص کے ساتھ میں رکھے ہیں. جب یہ نفس کا محاسبہ ہوگا اور یہ نفس کا محاسبہ ہوگا تو اس میں اللہ کی طرف سے دل میں بھی یہ باتیں آئے گی کہ روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، کہ روزانہ ہر دن فجر سے لے کر کے عشاء تک، پھر جب آپ عشاء پہ پہنچو تو 5-10 منٹ مسجد میں بیٹھے رہیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور ذرا سوچیں کہ میں نے آج پورے دن میں کتنے گناہ کیے اور کتنی میں نے نیکیاں کی. کیونکہ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کے پیروں میں زنجیریں باندھ کر کے اسے سمندر میں ڈال دیتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں اتنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں اللہ نے ہم پر نچھاور کی، مگر اگر دیکھا جائے تو ہم ہی نکمے اور نالائق ہیں کہ ہم اس مہینے سے دور بھاگے. بہت سے مسلمانوں نے تو روزے بھی نہیں رکھے، استغفر اللہ. اور بہت سے مسلمان تو یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کسی طرح جلدی سے گزر جائے، یہ سردردی ختم ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی جو تیاری کیا کرتے تھے، شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے.
شعبان کا مہینے میں، تاکہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں روزہ رکھنے میں پھر پریشانی نہ ہو۔ شعبان کے شروع کے 15 دن روزے رکھا کرتے تھے اور شعبان کے آخر کے 15 دن چھوڑ دیا کرتے تھے۔ غرض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ایسی عبادت کرتے تھے کہ ایسی عبادت کسی نے نہیں کی، اور اللہ سے دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم نے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مگر اب تو رمضان گیا، بس یہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ ہم نے اب تک کے رمضان میں کتنے روزے رکھے، اخلاص سے کتنے رکھے ہیں، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ان روزوں کو قبول فرما۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب پاکستانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، دریافت کیا تھا، ان کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ شیطان کو باندھ دیتا ہے، مگر رمضان کے 4-5 روزے گزر گئے مگر مجھ سے تو ابھی تک گناہ نہیں چھوڑا۔ اب کتنا پیارا جواب دیا حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نے، کہا کہ بھائی دیکھو، رمضان کے مہینے میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں خصوصی اترنی شروع ہو جاتی ہے، مگر تمہارے گناہ کیوں نہیں چھٹے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے پورا سال اپنی زندگی کو گناہوں کے اندر ملوث کر کے رکھا۔ وہ پورے سال جو تم نے گناہ کیے یہ اس کا اثر ہے اور اس کی نحوست ہے۔ اب اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کو تو باندھ کر کے ڈال دیا ایک طرف، اب تم نے جو پورا سال گناہ کیا ہے اب یہ اس کا اثر ہے۔ اس لیے گناہوں کے اوپر ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے، اور جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ گناہ کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کے جسم سے اللہ تعالیٰ برکتیں ختم کر دیتا ہے، گناہ کرنے والے کے بندے سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق سے اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتا ہے، اس کی عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کی نافرمان بنا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کو اس کا نافرمان بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ یعنی کہ جو شخص فجر کی نماز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نور کو ختم کر دیتا ہے، جو شخص ظہر کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، جو شخص جان بوجھ کر کے عصر کی نماز کو فوت کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جسم سے اس کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے، اور جو شخص مغرب کی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کے لیے نافرمان بنا دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میری اولاد میری نافرمان ہے، ارے تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو تیری اولاد بھی تیری نافرمانی کرے گی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی شروع کر دے، اللہ تعالیٰ تیری اولاد کی تیری فرما بردار بنا دے گا۔ اور جو شخص عشاء کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیند سے راحت کو ختم کر دیتا ہے، پوری رات اس شخص کو چین اور سکون نہیں آئے گا۔ اب رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے، دیکھو میں رمضان کے بارے میں اکثر متعلق بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ رمضان کی کچھ حقیقت، اس کو اپنے بیانات سنے ہی ہوں گے پورے رمضان میں، مگر اس کی کچھ حقیقت اور فضیلت پھر بھی اگر ہمارے سامنے آ جائے تو اس کی حقیقت ہم کو معلوم ہو جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جو شخص گناہ کرتا ہے رمضان کے مہینے میں بھی تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ڈبل کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے چوری کی ہے، ویسے چوری کرنے کی سزا تو یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، یا جھوٹ بولا، اللہ نے قرآن میں کہا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، مگر جو رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولے اس پر ڈبل اللہ کی لعنت ہے۔ کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ جھوٹ بولنے کا نہیں یا وہ گناہ کرنے کا نہیں، بلکہ اللہ نے ہم کو ایک موقع دیا کہ میرے بندو یہ میں نے تم کو یہ ایسا ماہ مقدس دیا، ایسے ماہ مقدس میں نے تم کو عطا کیا جس میں تم اپنے گناہوں کو دھل لو، اپنے گناہوں کو صاف کر لو۔ کیونکہ ابھی اللہ کے نبی کی میں نے حدیث پڑھی، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اور ایک چیز اور میں آپ سے بتلاؤں،
کل عید کا دن ہے، کچھ بات عید کے متعلق میں پیش کر دوں۔ عید کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ رہتا تھا وہ سن لیجیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ عید کا دن ہے، ایک دو دن باقی رہ گئے، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ کوئی یتیم بچہ ایسا تو نہیں جس نے کپڑے کو اچھے کپڑے نہ پہنے ہوں، وہ نہایا دھویا نہ ہو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو دیکھا کہ بہت سارے بچوں نے تو بہت اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ حساس ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں ایک طرف کو۔ اب اللہ کے نبی کی ایک بچے کی طرف نظر پڑی، تو جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ بچہ تو مایوس اور اداس بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی اس بچے کے پاس گئے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا کہ بیٹا تم اداس کیوں ہو اور تم نے گندے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، نہ میرے امی ہیں اور نہ میرے ابو ہیں، میں تو یتیم ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، اپنے ساتھ اسے گھر لے گئے اور جا کر کے کہا کہ عائشہ اس بچے کو نہلاؤ دھولاؤ اور اچھے کپڑے پہنا دو، اور پھر اس بچے سے کہا کہ بیٹا آج سے میں تمہارا ابو ہوں اور عائشہ تمہاری امی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ جو یتیم بچہ ہوتا اس کی کتنی کفالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ اور آج ہمارا ماحول اور آج ہمارے جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یتیم بچہ آ جائے تو اس کی طرف کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور حالانکہ جو یتیم بچہ ہوتا ہے اس کے سر پر ہاتھ اگر رکھ دو تو اللہ تعالیٰ اس کے بالوں کے بغیر اللہ اسے اتنی نیکی عطا فرمائے کہ شاید اس کی بخشش فرما دے۔ یہ آج ہمارے دور حالات ہیں، آج ہم حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آج ہر طرف مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ مسلمان اپنے حالات کو سدھار لو۔ اگر مسلمانوں نے اپنے حالات کو درست نہیں کیا تو اسی طرح ظلم سے ستم چلتے رہیں گے۔ آج دیکھا جائے تو مسلمانوں نمازوں سے دور، رمضان کا چاند نظر آیا تو مسلمانوں نے مسجدوں کو آباد کر دیا، اور عید کا چاند نظر آیا تو مسلمانوں نے مسجدوں کو پھر سے ویران کر دیا۔ یہ مسجدیں بلاتی ہیں کہ آؤ کوئی ہے مجھے آباد کرنے والا۔ آپ دیکھنا جس دن عید ہوگی، کل عید ہے، کل ظہر کی نماز میں کتنے آدمی آئیں گے۔ ایک یہودی کا قول، ایک یہودی خود اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ اس روئے زمین پر جس طرح مسلمان جمعہ کی نماز میں آتے ہیں، اگر اسی طرح مسلمان ہر نماز میں آئیں تو میں قسم سے کہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر ایک یہودی زندہ نہیں رہ سکتا۔ صحیح بات ہے۔ جب مسلمان اپنی نمازوں کے پابند رہیں گے، مسلمان نمازوں کے پابند ہوں گے، شریعت و سنت کے پابند ہوں گے، تو کوئی مجال نہیں کہ مسلمانوں کی طرف کوئی بری نظر اٹھا کر کے دیکھ لے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچوں کی بڑی کفالت کرتے تھے۔ تو اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی یتیم بچہ آ جائے تو اس سے منہ موڑ لو، بلکہ اس بچے کی کفالت کرو، اس بچے کو پوچھو کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں اللہ ہماری پوچھ کر لے، اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کر لیں کہ میرا ایک بندہ تھا، ایک بچہ تھا، یتیم تھا، تم نے اس کی توجہ نہیں دی۔ حقیقت میں قیامت میں ایک ایک پائی کا اللہ جب حساب لے گا تو حساب دینا مہا بھارت ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت میں انسان دنیا میں جتنی بھی ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی قیامت میں اس کو دیکھ لے گا، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، انسان نے اگر ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو قیامت میں اس کو دیکھ لے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر نیکی کا ہو تو اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان میں داخل ہو چکے تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو مسلمان ہونے کے بعد ان سے آخر کون سا گناہ ہوا تھا؟ وہ تو ایسے پابند بن گئے تھے، امیر المؤمنین بنے، مگر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اگر بخشش کی تو صرف اور صرف ایک پیاسی چڑیا کو پانی پلانے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کی بخشش کی۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کسی کے خواب میں آئے
دیکھنے والے نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بھائی میں تو پھنس گیا تھا، بڑا سنگین معاملہ تھا، حساب کتاب میں تو بالکل پھنس گیا تھا، نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخر مجھے کہا کہ عمر تجھے یاد نہیں ہے کہ تو نے میرے لیے ایک پیاسی چڑیا کو میری مخلوق سمجھ کر کے پانی پلایا تھا، جب میں تمہیں اسی کے صدقے سے میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ وہ تو ایک مخلوق تھی، بے جان تھی، اور حضرت عمر نے اس کو پانی پلایا، اللہ نے معاف کر دیا۔ جو جاندار ہیں، جو اپنی زبانوں سے بول سکتے ہیں، تو اگر ہم ان کی کفالت کریں گے، ہم غریبوں کا خیال رکھیں گے، تو ان کے جب دل سے دعائیں نکلے گی تو کیا اللہ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے؟ ذرا سوچو اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، کیونکہ وقت سب کا بدلتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچو کہ میں امیر ہوں، میں پیسے والا ہوں اور وہ غریب ہے، ہم اس کی طرف سے منہ موڑ لو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک بات بتلا کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، تو اس کا جو لڑکا تھا وہ ایک مرتبہ کسی جنگل میں گیا شکار کرنے کے لیے۔ اب اسی جنگل میں ایک آدمی اور تھا، وہ لکڑیاں چنتا تھا، اور وہ بادشاہ کا لڑکا صاحبزادہ، بادشاہ کا شہزادہ، اتفاق سے ایسا ہوا کہ اسے شیر نے گھیر لیا اور اس کی جان نکل گئی بالکل۔ اب پیچھے سے وہ آدمی آیا تو اس نے اس بادشاہ کے لڑکے کو بچایا۔ جب اس بادشاہ کی لڑکی کی جان بچ گئی اور شیر بھاگ گیا، تو اس بادشاہ کے لڑکے کی اور اس شخص کی جو جنگل میں لکڑیاں چگا کرتا تھا دوستی ہو گئی۔ اب جب اس بارے میں بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ تم نے ایک عام آدمی سے دوستی رکھی اور تم ایک عام آدمی سے دوستی کرتے ہو۔ اب اس بادشاہ کے صاحبزادے نے بتلایا کہ ابا جان، اس نے تو میری جان بچائی تھی اور میں شکار کے لیے گیا تھا، مگر بادشاہ سننے کو کہاں تیار تھا، سننے کو تیار نہیں۔ بس بادشاہ نے تو کہہ دیا ایک مرتبہ کہ تم اس سے دوستی نہیں کرو گے، تم اس سے دور رہو گے۔ اب اتفاق سے بادشاہ نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ اس شخص کو ہمارے ملک سے بالکل باہر ہی نکلنا ہوگا، وہ بیچارہ لکڑی چگنے والا آدمی۔ اب بادشاہ نے کیا اعلان کر کے ہمارے بالکل ملک سے باہر نکال دو۔ مگر دیکھو جب اللہ تعالیٰ وقت بدلتا ہے تو کس طرح وقت بدل دیتا ہے۔ ایک فقیر کو ایک سیکنڈ میں اللہ کروڑوں کا مالک بنا دے اور ایک کروڑوں کے مالک کو اللہ تعالیٰ فقیر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب جب اس کو ملک سے باہر نکال دیا گیا تو وہ کسی دوسرے ملک میں جا گزرا، اور جب اس نے دیکھا کہ بہت سارے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان میں ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اب اس نے جو دوسرے ملک سے آیا تھا جس کو بادشاہ نے نکالا تھا، اب اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا ماجرا، یہاں یہ لوگ سب اکٹھے ہیں اور باقاعدہ بیچ میں پرندہ ہے، یہ کیا سب ہو رہا ہے؟ تو اسے بتلایا گیا کہ یہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا وہ انتقال کر گیا، وہ فوت ہو گیا، تو اب یہاں ایک رسم نکالی ہے کہ جو پرندہ ہے اب جس کے اوپر جا کر یہ بیٹھے گا وہ اس ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اب وہ پرندہ اترا، وہ شخص کے اوپر جا کے بیٹھ گیا، اب اللہ نے اسے بادشاہ بنا دیا، اللہ رب العزت نے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ذرا غور تو کر کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ اس لیے ایک تو ذرا اپنے محلے میں دیکھنا چاہیے کہ کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جس کو کسی چیز کی کچھ ضرورت ہو اور ہم اس کی کچھ مدد کریں۔ جب کسی بندے کی آپ مدد کرتے ہو اور کسی غریب کی آپ تعاون اور مدد کرتے ہو، چاہے پیسوں کے ذریعے سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، تو جب اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں تو وہ سیدھے عرش کو جا کے چھوتی ہیں، کیونکہ مظلوم کی جو دعا ہے عرش کو چھوتی ہے، اور مظلوم کی بد دعا بھی بڑی خطرناک ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کے بد دعا سے بچو، اور جو بیچارہ غریب ہے جب وہ اس کے دل سے دعائیں نکلے گی تو اللہ تعالیٰ بظاہر کہ اس کو قبول فرمائے گا۔
بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک درخواست میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی، رمضان کا مہینہ تو گزر گیا، کچھ گھنٹے باقی ہیں رمضان کے ابھی بھی، مگر دل میں عہد اور نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے اور سنتوں پر بھی عمل کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص میری سنت کی حفاظت کرے گا اور اس پر مضبوطی سے عمل کرے گا اور اس کو مضبوطی سے پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا 4 بات اس کا اکرام کرے گا۔ المحبت فی قلوب البررۃ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس شخص کی محبت ڈال دے گا جو سنتوں پر عمل کر رہا ہے۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرۃ، بدکار اور فاجر لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کا خوف ڈال دے گا جو سنتوں پر عمل کر رہا ہے۔ والسعۃ فی الرزق، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور نمبر 4، سب سے بڑی جو فضیلت ہے سنتوں پر عمل کرنے کی، والثقۃ فی الدین، اللہ تعالیٰ دین پر استقامت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر دین پر بندہ استقامت رہا، موت کے وقت بھی دین پر استقامت رہا تو اس کا کام بن گیا۔ ورنہ دیکھا ہم نے واقعات پڑھے، بہت ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ جو ولی کے ولی موت کا وقت آیا تو بالکل کافر ہو گئے۔ ایک عابد جو اس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی، مگر موت کا وقت آیا تو بالکل کافر ہو کے مرا، بالکل اللہ نے اس کے ایمان کو بھی سلب کر دیا۔ یہ بہت لمبا واقعہ ہے، میں نے آپ کو آخری کو 2-3 باتیں بتلائی صرف۔ بہرحال میرا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا عید کے موقع پہ کیا رویہ تھا، یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا کرتے تھے، بس اور سنتوں پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہیں گے؟ بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ تھوڑی سی ذرا 5-7 منٹ دعا کریں گے، کیونکہ اس وقت امت مسلمہ کے اوپر جو حالات ہیں، اس وقت سیریا میں جو حالات ہیں، برما میں جو حالات ہیں، انگلینڈ میں جو حالات ہیں، اور سب سے زیادہ فلسطین میں جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب حالات کو درست فرمائے۔ ان سب مسلمانوں کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں گے۔ رمضان کا مہینہ ہے، الوداعی جمعہ ہے، شاید اللہ تعالیٰ کسی کے آمین کو قبول کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أشهد أن لا